لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 اور 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرا پیغمبر آپ اپنی امت کو ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر سنائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا ما تعبدون، کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ آج جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہر واقعے کے آخر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، کہ یہ جتنے بھی واقعات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں میرے محبوب کی امت کے لیے عبرت کا سامان ہے، کہ وقت کے نبی کی بات مان کر زندگی گزارنا دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور وقت کے نبی کی بات کو نہ ماننا یہ دنیا آخرت کی ناکامی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ اپنی امت کو ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر سنائیں کہ جب ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا تھا ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، تو آگے سے قوم والوں نے جواب دیا نعبد اصناما، کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم انہی بتوں کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، یعنی ہم سب کچھ انہی بتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم انہی کے سامنے اپنا سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون، اب سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن بتوں کے سامنے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو کیا یہ تمہارے حق میں کچھ کر سکتے ہیں، تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، جب تم اپنا کوئی مسئلہ ان کے سامنے رکھتے ہو یہ سن سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی ذات کی عبادت کرو کہ جو ذات نفع نقصان کی مالک ہے، صحت اور بیماری کی مالک ہے، کائنات میں جتنے بھی تصرفات ہیں ان تمام تصرفات پر اس کا قبضہ ہے، تو پھر ان کو چھوڑ کر صرف اسی ذات کی عبادت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں، او ينفعونکم، کیا یہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، او یضرون، یا یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا، اب ان کے پاس اور تو کوئی جواب تھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم دراصل بات یہ ہے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے تھے، بتوں کے سامنے آ کر ان کی عبادت کرنا، انہی کے سامنے اپنی ضروریات رکھنا۔ ہم نے چونکہ اپنے بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں، باقی حقیقت کیا ہے ہم بھی نہیں جانتے، جو سوال تم نے کیے ہیں ان کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے اندر بھی کچھ اسی طرح کی خرافات موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ رسومات چلی آ رہی ہیں، خوشی اور غمی کے موقع پر شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو، صحابہ کی زندگی سے ہمیں کوئی ثبوت ملے یا نہ ملے، ہم کہتے ہیں کہ وہ رسومات، وہ خرافات، وہ رواجات جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی انہی پر پکے رہیں، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس لیے کہ انہوں نے کیا تھا، اگرچہ اس کا کوئی ثبوت شریعت میں ہو یا نہ ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ طریقہ کار کن لوگوں کا تھا، حضرت ابراہیم کے نہ ماننے والوں کا۔ فرمایا قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
افرأیتم ما کنتم تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا تم نے انہیں کبھی دیکھا ہے؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم نے بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد نے بھی۔ فرمایا فإنہم عدو لی، یہ سارے کے سارے جتنی بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یا جن کی وجہ سے عبادت کرتے ہو، یہ سب کے سب ہمارے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے کہ وہ ایسی ذات ہے اس کی عبادت کریں گے دنیا آخرت میں ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ رب العالمین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی چند بہترین صفات بیان فرمائیں۔ الذی خلقنی، وہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور پیدا کرنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا، مرتے دم تک رہنمائی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کر دیا، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں اللہ نے رہنما بھی عطا کر دی۔ والذی ہوا یطعمنی، رب العالمین وہ ہے جو مجھے دنیا میں کھلاتا ہے، ویسقین، جو مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہی مجھے موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِينِ، اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہی کرتا ہے، وَالَّذِي، اور رب العالمین وہ ہے، اطمعُ، کہ جس سے مجھے یہ امید ہے، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ کل کو قیامت کے دن وہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ ہمارا بھی وہی رب ہے جو صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی بیان فرمائی۔ ہم بھی الحمدللہ 100% انہی پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور ہمیں بھی اپنے رب سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بھی گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے اور گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ۔